السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسلامک موڈ آف فائنینس کے طریقہ کار کے مطابق HBL سے ہوم فائنینسنگ کس طرح اویل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہوگی، اسلامک موڈ آف فائنینسنگ کے تھرو کس طرح بینک آپ کو لون پرووائڈ کرتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کتنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق یہ دیتے ہیں، کتنے ٹینیورس میں دیتے ہیں اور کتنی اماؤنٹ آپ کو فائنینس کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن پرووائڈ کی جائے گی۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ اور مزید آنے والی ویڈیو کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل سکے۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں گا کہ اسلامک فائنینسنگ کس طرح کام کرتی ہے۔ اسلامک فائنینسنگ کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ جو آپ کو بینک پرووائڈ کرتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ میں آپ کو جو لون دیتا ہے اس میں بینک آپ کے ساتھ شراکت داری کا حصہ دار ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کو اگر 1 کروڑ کی کوئی پراپرٹی لینی ہے اور آپ 20 لاکھ روپے آپ اپنے انویسٹ کر رہے ہیں اس پراپرٹی میں، تو بینک آپ کو 80 لاکھ روپے اس پہ انویسٹ کر کے وہ پراپرٹی پرچیز کر کے دے گا، لیکن اس کے اگینسٹ بینک آپ سے ایک کانٹریکٹ کرے گا اور اسلامک موڈ آف فائنینسنگ میں کہ جب تک آپ وہ 80 لاکھ روپے کی اماؤنٹ پے آف نہیں کر دیتے تب تک یہ لون اتنی ٹرمز کے لیے چلتا رہے گا اور ہر اماؤنٹ کے بدلے بینک آپ کو ایک شیئر اس گھر کا سیل آؤٹ کرے گا۔ جب اس 80 لاکھ کے اگینسٹ فار ایگزامپل 100 یونٹس بینک نے آپ کو بنا کر دیے ہیں اور ہر رینٹ کے اگینسٹ آپ وہ ایک یونٹ بینک سے خرید رہے ہیں، تو بینک آپ کو جب یونٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو وہ گھر آپ کے ہینڈ اوور ہو جائے گا اور آپ کے نام پہ ٹرانسفر بھی ہو جائے گا۔ اچھا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے اسلامک فائنینس کا ہوم فائنینسنگ کے لیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اوور ویو، شریعہ کمپلائنٹ ہوم فائنینسنگ فیسلٹی انیبلنگ یو گیٹ دی ہاؤس آف یور ڈریم۔ ہر کوئی بندہ چاہتا ہے وہ سب سے پہلے کہ اس کا ایک اپنا گھر ہو، اور گھر بنانے کے لیے یہ سب سے بیسٹ ہے کہ وہ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ کے تھرو شریعہ کمپلائنٹ فائنینسنگ حاصل کرے۔ اچھا، اس کی کی فیچرز کیا کیا ہیں؟ پرچیز اے کمپلیٹ ریزیڈینشیل پراپرٹی، جو ریزیڈنٹ پراپرٹی ہوگی وہ آپ کو پرچیز کر سکتے ہیں، کنسٹرکشن کرا سکتے ہیں لینڈ کے اوپر جو پرچیز کی ہے، رینوویشن کرا سکتے ہیں اپارٹمنٹ پہ اور ہاؤس پہ، اور ریپلیسمنٹ BTF آف ایگزسٹنگ مارگیج فیسلٹی، جو آپ نے اگر پہلے سے کوئی فائنینسنگ لی ہوئی ہے ہاؤس کی تو اس کو ریپلیسمنٹ بھی کروا سکتے ہیں، یہ آپشن بھی بینک آپ کو دیتا ہے۔ فائنینسنگ کی جو لمٹ ہے وہ 20 لاکھ سے تقریباً PKR 100 ملین تک ہے، مطلب 2 ملین سے 100 ملین تک کی فائنینسنگ۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انکم کے اوپر کہ کتنا جو لینا چاہ رہا ہے اس کی انکم کتنی ہے اور اس کا ڈیٹ برڈن کی ریشو کتنا آ رہا ہے۔ اکارڈنگ ٹو ڈیٹ برڈن ریشو بینک آپ کو یہ پرووائڈ کرتا ہے، اور ڈیٹ برڈن ریشو کس طرح ہوتا ہے؟ جس طرح فار ایگزامپل 40% بینک آپ کو ڈیٹ برڈن الاؤ کرتا ہے اور آپ کی سیلری فار ایگزامپل 100 روپیز ہے، تو آپ کی جو فائنینس یہ پیمنٹ کا جو اماؤنٹ ہونا چاہیے وہ 40 روپیز سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ آپ کا ڈیٹ برڈن ریشو ہوگا۔ ایکول اماؤنٹ انسٹالمنٹ، مطلب فکس انسٹالمنٹ ہوگی اماؤنٹ کی جتنے ٹینیور کے لیے آپ لے رہے ہیں۔ ٹینیور مینس آپ جتنے سال کے لینا چاہ رہے ہیں، 3 سال سے 25 سال تک کا ٹینیور بینک آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ فائنینسنگ اپ ٹو 70% آف دی پراپرٹی ویلیوشن، جس طرح کی پراپرٹی کی ویلیو ہے 10 ملین تو بینک آپ کو جو فائنینس کر کے دے گا اس پراپرٹی کے اگینسٹ وہ آپ کو دے گا 70%، مطلب 70 لاکھ روپے۔ اور پراپرٹی کی ویلیو ہے 1 کروڑ تو 30 لاکھ آپ کو اپنے انویسٹ کرنے ہوں گے اور 70 لاکھ بینک آپ کو دے گا۔ پراپرٹی اینڈ لائف پراپرٹی
اینڈ لائف تحفظ، مطلب انشورنس وغیرہ بھی اس پراپرٹی کی کروا کے دی جائے گی۔ اچھا، کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا کے اندر 3 قسم کی کیٹیگری میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے سیلریڈ انڈیویجول، سیلف امپلائڈ اینڈ نان ریزیڈنس پاکستانی۔ سیلریڈ کے اندر پاکستانی ریزیڈنس 25 سال مسٹ اس کی ایج ہو اور مور دین ایٹ دی ٹائم آف فائنینسنگ، ایٹ دی ٹائم آف فائنینسنگ جب اس نے 20 سال کی لی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ 45 سال کا ہو تو وہ 15 سال سے زیادہ کی فائنینسنگ نہیں لے سکے گا۔ 60 سال ایٹ دی میچورٹی ایج ہے، وچ ایور از لوور ایٹ دی ٹائم آف فائنینسنگ میچورڈ۔ منتھلی انکم تقریباً 50,000 سے اوپر ہونی چاہیے جو اس کے لیے فائنینسنگ کے لیے اپلائی کر رہا ہے۔ سیلف امپلائڈ مطلب بزنس سول پروپرائٹر، بزنس کلاس کے لیے کیا ہے کہ وہ پاکستانی سٹیزن ہو، اس کی ایج 30 ابو ہو اور 65 اس کی ریٹائرمنٹ ایج ہو، اور منتھلی انکم اس کی تقریباً 1 لاکھ سے ابو ہونی چاہیے۔ اسی طرح نان ریزیڈنس پاکستانی سیلریڈ، ان کا بھی سیم کرائٹیریا ہے، پاکستانی سٹیزن ہو، نان ریزیڈنس پاکستانی 30 ایج ہو اور ایج آف ریٹائرمنٹ 60 ہو، اس سے کم نہ ہو، اس سے کم مطلب 60 پر ایج ریٹائرمنٹ ہو، اور منتھلی انکم تقریباً پاکستانی 4 لاکھ روپے تک ہونی چاہیے۔ ڈاکومنٹس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ انڈیویجول کے لیے جو ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ ہے اس میں CNIC، 2 ریسنٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف، اوریجنل سیلری سرٹیفکیٹ، اسٹارٹنگ ڈیٹ آف جوائننگ اینڈ کیڈر آف دی امپلائمنٹ، مطلب ڈیٹ آف اوریجنل سیلری سلپ اسٹارٹنگ ڈیٹ سے ڈیٹ آف جوائننگ بھی اس پہ مینشن ہونی چاہیے۔ لاسٹ 3 اوریجنل اٹیسٹڈ سیلری سلپس، 12 month بینک اسٹیٹمنٹ ویئر دا سیلری از کریڈٹ، جس اکاؤنٹ میں آپ کی سیلری کریڈٹ ہو اس کی 1 سال کی اسٹیٹمنٹ، پروف آف 5 year آکوپیشن بزنس اور پروفیشن، اس کا 5 سال کا آکوپیشن کا پروف چاہیے۔ سیلف امپلائڈ کے لیے CNIC، 2 ریسنٹ پاسپورٹ فوٹوگراف، پروف آف 5 year آکوپیشن مطلب 5 سال کا بزنس بیک گراؤنڈ، بینک سرٹیفکیٹ، اسٹارٹنگ ٹائٹل CNIC، اکاؤنٹ نمبر، اکاؤنٹ اوپننگ ڈیٹ، بزنس انٹیٹی یا اتھرائز سگنیٹری نیم۔ بینک سرٹیفکیٹ چاہیے جس میں ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہوں، 1 سال کی بینک اسٹیٹمنٹ بھی چاہیے ہوگی۔ نان ریزیڈنس پاکستانی کے لیے سیلریڈ کو دیتے ہیں صرف، اور نان ریزیڈنس پاکستانی UAE جو کنٹریز مینشن کی ہیں ان کنٹریز میں دیا جاتا ہے، GCC کنٹریز جو گلف کنٹریز ہیں۔ ایپلیکنٹ مسٹ بی ہیو دا پاکستانی نیشنل ہونا ضروری ہے، 30 سال ایج ہونی چاہیے، 60 ابو نہیں ہونی چاہیے، 4 لاکھ روپے منتھلی اس کی انکم ہونی چاہیے، اور ٹوٹل 5 year ورک ہسٹری ہونی چاہیے، مطلب پریویس اور پرماننٹ کانٹریکٹ ود ان لیٹسٹ 2 years ود کرنٹ، مطلب جو کرنٹ ہے وہاں 2 سال اور ٹوٹل 5 سال کی اس کی پریویس امپلائمنٹ ہسٹری ہونی چاہیے۔ اچھا، اس پہ میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں، اگر کوئی لینا چاہ رہا ہے تو جیسے سیلریڈ پرچیز کرنا چاہ رہا ہے کوئی پراپرٹی اور اس کی 20 سال کے لیے لینا چاہ رہا ہے، اور پراپرٹی کی ویلیو ہم لگاتے ہیں تقریباً 1 کروڑ روپے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 70 لاکھ روپے بینک آپ کو فائنینس کرے گا 1 کروڑ روپے، اور 70 لاکھ روپے پراپرٹی کی ویلیو لگاتے ہیں، تو اس پہ آپ کی انسٹالمنٹ کتنی بنے گی؟ انسٹالمنٹ کی اماؤنٹ جو ہوگی اس کی ہوگی تقریباً 99 lakh to 53 روپیز پر منتھ۔ نیچے ایک پورا اس کی ہسٹری دے دی گئی ہے کہ ہاؤس کتنے کا تھا، ٹوٹل اس کے یونٹس کتنے بنے، شیئرز کتنے ہوا، اور یونٹ سیل کتنا ہوگا، بینک کا شیئر کتنا ہے، منتھلی انسٹالمنٹ آپ کی کتنی ہے۔ پروفٹ ریٹ اس میں جو ہے وہ آپ کو کم دکھا رہا ہے، تو پراپرٹی کی جو آپ کو پرسنٹیج ہے وہ یہاں پر کم دکھا رہا ہے، لیکن پرسنٹیج تقریباً اس میں ابھی جو کرنٹ ہے وہ 18 سے 20% ہے، اور اگر آپ اس میں جو نمبر آف انسٹالمنٹ دیکھیں گے 20 سال کے لیے تو وہ آپ کی بنے گی تقریباً 240 انسٹالمنٹس 20 سال کے لیے۔ اچھا، یہ نیچے پورا ٹینٹیٹیو کیلکولیٹر شیڈول دے دیا کہ آپ کا یونٹ پرائس کتنا ہوگا، اس کی منتھلی انسٹالمنٹ کتنی ہوگی، رینٹ آپ کتنے دے رہے ہوں گے، اور یونٹ پرائس کتنے بندے ہیں۔ آپ کو بتایا نا کہ جو
आप एक इंस्टॉलमेंट अगर रेंट देंगे यूनिट प्राइस के साथ, तो बैंक आपको एक एक शेयर सेल करता रहेगा। तो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग की तरीकेकार के मतलब इसी तरह पूरा एक 250 इंस्टॉलमेंट का एक शेड्यूल बन गया कि आप ये पेमेंट देते जाएंगे, तो एट द टाइम ऑफ जब आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये इसका तरीक़ाकार होता है इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के थ्रू आपको फाइनेंस कराने का। अच्छा, ऑल चार्जेस विल बी अप्लाई एज वेल पेमेंट इस्लामिक, जो चार्जेस वगैरह होंगे वो जो है शेड्यूल ऑफ चार्जेस एचबीएल का है उसके मुताबिक होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई क्वेश्चन हैं तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।